بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت و توکل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں سے ہمارے نبی کی ایک اور خصوصیت اور آپ کا ایک اور اسوہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ ہے قناعت اور توکل۔ قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر انسان صبر کرے اور اسی پر گزارا کرنے کی کوشش کرے، اپنے ضروریات کو مختصر کر کے حلال آمدنی میں جتنی ضرورتیں پوری ہو جائے اسی پر اکتفا کرے، زیادہ کی ہوس اور جائز ناجائز کے خیال کیے بغیر زیادہ کمانے اور اپنے خواہشات کو بڑھانے اور اس طرح کی چیزیں نہ کرے، تو اس کو کہا جاتا ہے قناعت۔ قناعت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لیس الغنی عن کثرت العرض انما الغنی غنی النفس، کہ مالداری کیا ہے؟ تو مالداری مال اور دولت کا زیادہ ہونا یہ مالداری نہیں ہے، اصل مالداری یہ ہے کہ انسان دل سے بے نیاز ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اسی پر اس کو صبر ہو جائے اور اسی کو وہ بہت سمجھے۔ اور اگر کسی آدمی کے دل میں یہ صفت نہیں ہے بلکہ وہ مال کے چکر میں رہتا ہے اور زیادہ کمانے کے حرص میں لگا رہتا ہے تو اسے ذہنی طور پر کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ جو آدمی مال کو اور دولت کو اپنا مقصود بنا لے تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایسے لوگ مارے پھرتے ہیں، ان کو ذہنی طور پر کبھی سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ مال و دولت کی کثرت یہ اصل مالداری نہیں ہے، اصل مالداری یہ ہے کہ اللہ نے جتنا انسان کو دیا ہے اتنے میں صبر آ جائے۔ اگر اس پر صبر آ جاتا ہے، دل سے وہ بے نیاز ہو چکا ہے، تو یہ اصل مالداری ہے اور اس کو سکون اور چین ملے گی، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ قناعت یہ ہمارے نبی کی یہ خاصیت ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے توکل۔ توکل کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اسباب یعنی جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کا اختیار کرنا یہ منع نہیں ہے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہے، دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جوائنٹ ہے، اسباب کے تحت ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے ہمیں ابھی اگر پنکھا گرمی لگ رہی ہو، ہوا چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہمیں سبب اختیار کرنا ہوگا، پنکھا چالو کرنا ہوگا۔ اندھیرا ہو، روشنی چاہیے، تو لائٹ کا سبب، لائٹ کا ذریعہ حاصل کرنا ہوگا۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، ہاں اسباب کو ہی خدا سمجھ بیٹھنا اور اسباب کو ہی گویا کہ اپنا ذریعہ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہی ہوگا، یہ بری چیز ہے۔ اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے، یعنی دکان کھولنا یا کھیتی کرنا یہ منع نہیں ہے۔ کھیتی، دکان، کاروبار، نوکری یہ ذریعہ ہیں روزی کے، لیکن ان ذریعوں کو ہی گویا کہ سب کچھ انسان سمجھ لے، یہ غلط ہے۔ ذریعہ اختیار کرے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے کہ میں کھیتی کر رہا ہوں، دھان بو رہا ہوں یا مکئی لگا رہا ہوں، تو لیکن یہ میں ایک اسباب اختیار کر لیا، لیکن مجھے روزی دینے والے اور اس فصل کو بڑھانے والے، اس فصل میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات پر انسان بھروسہ کرے۔ دکان کھولے، دکان کو چلانے والے اور یہاں گاہک بھیجنے والے، روزی میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے اوپر انسان توکل رکھے، تو یہ مقصود ہے، اصل مقصود یہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ساری چیزوں سے الگ ہو کر جنگل میں جا کر پڑ گئے یا مسجد کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور سوچ لیا کہ بس ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اب ہمیں کھانا مل کر ہی رہے گا۔ توکل اس کو نہیں کہتے، اسے تو کہیں گے کہ نادانی، بلکہ اصل توکل یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کر کے مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ تو کل بھی آئی تھی بات کہ جو جتنے پہنچے ہوئے انسان ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی جتنی معرفت ہوتی ہے، ان کا توکل اتنا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ابھی ابتدائی درجے میں ہیں تو ہم لوگوں کو اسباب کے ساتھ گویا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ ہاں پھر دھیرے دھیرے جب روحانیت میں ترقی ہوگی، اللہ کی معرفت بڑھتی رہے گی، تو پھر وہ انسان ڈائریکٹ خدا کی ذات پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اسباب گویا کہ اس کے نظر میں ثانوی اور دوسرے درجے کی چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے متوکل تھے، اللہ کی ذات پر آپ کو اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی کل میں کیا کھاؤں گا آج سے اس کی فکر نہیں کرتے کہ کل جب ہوگا کل دیکھا جائے گا، جس خدا نے آج دیا ہے وہ کل ضرور دے گا۔ کل آئی تھی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 اشرفیہ تھی، 4 آپ نے خرچ کر دی، 2 آپ کے پاس بچ رہے، تو رات میں آپ کو نیند نہیں آئی، پوری رات آپ کی بے چینی کے حالت میں گزری ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توکل کا عالم تھا کہ آپ آئندہ کل کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے، جتنا آپ کے پاس آتا تھا کھا پی کر اور تقسیم کر کے اسے ختم کر دیتے تھے،
پھر اگلے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ اگر دیتے تو شکر کرتے اور اگر نہیں دیتے تو آپ صبر کیا کرتے تھے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں فائدہ، یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرما دیتے، اس خیال سے کہ کل پھر ضرورت ہوگی، اس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئی کہ کل ضرورت ہوگی، چلو رکھ لیتے ہیں، فریج میں جمع کر دیتے ہیں یا گھر میں ایسے رکھ لیتے ہیں، اس کی آپ فکر نہیں کرتے تھے۔ بھائی کل ہوگی تو کل کا کل دیکھا جائے گا، آج جو اللہ نے دیا ہے استعمال کرو، استعمال کر کے لوگوں میں تقسیم کرو۔ یہ گویا کہ توکل کی بہت اعلیٰ معیار ہے، یہ توکل کا بہت اعلیٰ درجہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف میں بالکل سب سے اعلیٰ اور افضل جگہ پر آپ ہوتے تھے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجہ توکل تھا کہ جس مالک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا، جو آج دیا وہ کل بھی دیں گے، لہذا اللہ کی ذات پر آپ کو بھروسہ ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ گھر والے بھی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کے جیسا توکل ہر آدمی کا تو ہوگا نہیں، نبی کے جیسا توکل ان کے گھر والوں کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ عمل یعنی آپ جو تقسیم کرتے تھے یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، ورنہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا نفقہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں تصرف میں لائیں، چاہے رکھیں یا تقسیم کر دیں۔ یعنی جو توکل تھی تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ کے گھر میں تو پھر کچھ بنتا ہی نہیں ہوگا، آپ کے بیوی بچے کیا کھاتے ہوں گے، سب بھوکے رہتے ہوں گے۔ تو فرمانے کہ ایسا نہیں، بلکہ ازواج مطہرات کو ان کا نفقہ دے دیا جاتا۔ بخاری میں ہے کہ 1 سال کا نفقہ پیشگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دے دیا کرتے تھے۔ آپ کی متعدد ازواج تھی، ہر ایک کو 1 سال کا نفقہ پہلے ہی دے دیا جاتا، اور وہاں پر ہے بھی وزن بھی بتایا ہے، جیسے آج کل کلو گرام چلتا ہے، اس زمانے میں ایک وزن ہوتا تھا وسق، کہ کھجور جو ہے 80 وسق دیا جاتا تھا اور جو 20 وسق۔ یہ 1 سال کا اسٹور ہر ایک ازواج مطہرات کو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نفقہ کے دے دیا کرتے تھے، اور انہیں مکمل اختیار ہوتا تھا کہ چاہے تم اسے خرچ کرو، چاہے اسے اپنے استعمال میں رکھو، پورے سال اسٹاک کر کے رکھو۔ یہ ان کو مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بنا کر گویا کہ تمام بیویوں کو دے دیتے تھے۔ لہذا اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا آپ بانٹ دیتے تھے، تو گویا کہ گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، نبی سے بڑا کوئی منصف نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشگی ہی اپنی بیویوں کو 1 سال کا نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ لیکن آگے آ رہا ہے کہ یہ نبی کی گھر والیاں تھیں، جیسا آدمی ہوتا ہے، جیسا مرد ہوتا ہے، بیوی بھی ویسی بنتی ہے۔ آدمی اگر نیک ہے، گھر کا سربراہ اگر نیک ہے، دیندار ہے، تو گھر کی عورتیں بھی دیندار ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ازواج مطہرات کے اندر بھی سخاوت بہت زیادہ تھی۔ تو یہ جو 1 سال کا اسٹاک پہلے ہی جمع ہو جاتا تھا، تو یہ لوگ اس کو 1 سال تک رکھتی نہیں تھی، بلکہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں ہی ان تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور آگے آ بھی رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا؟ تو وہی توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ لوگ رجوع کرتے۔ تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال کیا کرتے تھے۔ کسی کے ہاں کچھ گوشت بن گیا، ہدیے میں بھیج دیا، کسی کے ہاں بکری نے دودھ دیا تو دودھ پہنچا دیا، کبھی باغ میں کھجور لگا تو کھجور کے گچھے آپ کے دربار میں پیش کر دی۔ تو اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گویا کہ کام چلتا تھا۔ آگے فرما رہے ہیں مگر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ بھی نبی کی ازواج تھی، نبی کے ساتھ رہتی تھی، ان کی صحبت انہیں حاصل تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک بار درہموں کی نذرانے کے طور پر پیش کیے گئے، جس میں 1 لاکھ درہم سے زائد تھے۔ انہوں نے طباخ منگوایا اور بھر بھر کر تقسیم کر دیا، اور خود روزہ دار تھی۔ یعنی 1 لاکھ درہم اس زمانے میں حضرت عائشہ کی خدمت میں کسی نے بھیجے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ 1 لاکھ درہم، جو درہم کا جانکار ہوتا ہے، سنار وغیرہ، ان کو منگایا اور تقسیم کرنے والے کو تقسیم میں لگا دیا، اور جتنے ضرورت مند تھے تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اور افطار کے وقت 1 روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے افطار کیا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف زیتون اور 1 روٹی بس، گوشت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ خادمہ نے کہا بھی، باندی نے عرض کیا کہ 1 درہم کا اگر گوشت منگا لیتی تو آج ہم اسی سے افطار کر لیتے۔ 1 لاکھ درہم آئے تھے، 1 ہی درہم اس میں سے لے کر گوشت منگا لیتے تو تھوڑا اچھا افطار ہو جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تانا دینے سے کیا ہو سکتا ہے، اسی وقت یاد دلاتی تو منگا لیتی۔ کہ آپ خود سوچئے کہ 1 لاکھ درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور انہیں اپنی بھی فکر نہیں، اپنے کھانے کی بھی فکر نہیں، اپنے چولہے اور کچن کی بھی فکر نہیں ہوئی۔ انہوں نے ضرورت مندوں کی ضرورت میں پورے پیسے کو صرف کر دیا، یہاں تک کہ خود جو ہے تیل سے اور روٹی سے، یعنی ہمارے زبان میں کہہ لے کہ چاول اور نمک سے گویا کہ انہوں نے افطار کیا۔ اس زمان وہاں وہ لوگ تیل استعمال کرتے تھے، تیل اور روٹی، تو تیل اور روٹی سے انہوں نے اپنا افطار کیا، گوشت وغیرہ بھی نہیں منگایا۔
اور جب خادمہ نے یاد دلایا تو کہہ رہے کہ بھائی پہلے ہی بولتے، اگر تم پہلے یاد دلاتی تو میں منگا لیتی، گویا کہ انہیں اپنی بھی فکر نہ ہوئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توکل کی صفت تھی، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے ازواج میں بھی یہ چیزیں منتقل ہو گئی تھی۔ آگے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات خوش نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد سونا بن جائے اور پھر رات کو اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس رہے، بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبے کے لیے تھام لوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر احد پہاڑ جو ہے یہ پورا پہاڑ سونے بنا کر رکھ دیا جائے تو مجھے اس بات میں خوشی نہیں ہوگی کہ یہ میرے پاس بچا رہے، بلکہ خوشی اس میں ہوگی کہ میں رات ہونے سے پہلے ہی پورے سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، ضرورت مندوں تک پہنچا دوں۔ ہاں، صرف ایسے واجب مطالبے کے لیے، یعنی کسی کا میرے اوپر کوئی قرض ہو، کوئی مطالبہ ہو، تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے میں کچھ پیسے رکھ لوں گا، کیونکہ قرض ادا کرنا کل بھی آیا تھا کہ بہت زیادہ ضروری ہے، شہید کو بھی بخشا نہیں جائے گا، حالانکہ اس کے ساتھ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال سخاوت اور کمال جود و عطا کی دلیل ہے۔ چنانچہ اسی لیے کمال سخاوت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض رہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ جو آپ کے پاس ہوتا وہ بھی خرچ کیا کرتے تھے، کبھی اگر نہیں ہوتا تو قرض لے کر آپ لوگوں کو دیا کرتے۔ کل آیا تھا نا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جاؤ کسی سے میرے نام سے قرض لے لو، کہ جب میرے پاس ہوگا میں تمہارا یہ پیسہ چکا دوں گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی سخاوت تھی کہ آپ دوسروں سے قرض لے کر بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ اکثر مقروض رہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ زرہ کہتے ہیں وہ جو جنگی ہتھیار ہوتا ہے لوہے کا، جسے آگے پہن کر اس زمانے میں لوگ لڑا کرتے تھے تاکہ تلوار وغیرہ کے وار سے بچ سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیمتی زرہ تھا، جنگی لباس تھا، لیکن گھر کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے، تو ایک یہودی کے پاس آپ نے وہ زرہ رہن رکھا تھا۔ رہن کہتے ہیں اپنی کسی قیمتی چیز کو کسی آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھ دینا اور اس سے اس کے بدلے کچھ پیسہ لے لیں کہ بھائی مجھے 1000 روپے دو، اگر تمہیں میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے تو میرا موبائل رکھ لو، جب میں تم کو 1000 دوں گا اپنا موبائل لے لوں گا۔ اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ رہن کا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے پاس بطور ضمانت کے اس کو وہ محفوظ رکھے گا، اپنی تجوری میں یا اپنے انڈر میں وہ بند رکھے گا، لیکن اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو موبائل رہن میں رکھ دیا یا اپنی گاڑی رکھ دی، تو وہ چاہے کہ میں اس گاڑی کو استعمال کروں، اس موبائل کو یوز کروں، تو وہ استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ بطور ضمانت اپنے پاس رکھے گا۔ جب وہ سامنے والا اپنا قرض ادا کر دے تو اس کو وہ چیز واپس کرنی ہوگی۔ یہ رہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے رہن رکھے تھے، اور آپ کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ گھر والوں کا کام چل سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیسہ ادا کر کے، آپ کا قرضہ ادا کر کے اس رہن کو چھڑایا تھا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت اور توکل کا عالم ہے کہ آپ کے پاس جتنا آتا آپ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے اور اللہ کی ذات پر ہی توکل کیا کرتے تھے۔ آئندہ کل کیا ہوگا، آئندہ کل کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ بنا کر کے نہیں رکھتے۔ اسی لیے ہم لوگ جب مطالعہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وراثت میں کیا چھوڑا، یعنی آپ جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے پیچھے کتنے مال اسباب آپ نے چھوڑے، کتنی جائیداد، کتنی پراپرٹیاں چھوڑی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک زمین تھی جسے اللہ کے نبی نے صدقہ کر دیا تھا، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تھا، اور ایک خچر تھا، یعنی ایک سواری تھی، اور ایک تلوار تھی، بس یہی کچھ چیزیں، یعنی جنگی کچھ سامان، اور ایک زمین تھی جسے اللہ کے نبی نے صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہ ہمارے نبی کی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو یہ چیزیں چھوڑی ہیں۔ اور نبیوں کے بارے میں قرآن کا یہ ضابطہ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کا چھوڑا ہوا مال وراثت کے طور پر اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا۔ شیعوں کا ہم سے یہی اختلاف ہے، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باغات وغیرہ تھے ان میں سب میں حضرت فاطمہ وغیرہ کا حق تھا، حضرت ابوبکر نے نہیں دیا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک جتنے انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء نے اپنی وفات کے وقت جتنا چھوڑا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، امت کے ضرورت مندوں تک وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نبی کے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ نبی کی وراثت کیا ہے؟ تو نبی کی وراثت علم ہے، نبی کے وارثین علماء ہے، تو علم اور یہ دین گویا کہ نبی کی وراثت ہے، اسی کی یہی لوگوں میں تقسیم ہوگی، مال جائیداد جو ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا یہ عالم تھا کہ آپ نے
کچھ بھی گویا کہ اپنے لیے آئندہ کل کے لیے کبھی بھی ذخیرہ نہیں کیا، نہ اپنے لیے، نہ اپنی بیویوں کے لیے، نہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے۔ تو یہ ہمارے نبی کی پہلی صفت ہے توکل، لہذا یہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، توکل اور قناعت۔ قناعت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال طریقے پر دے رہا ہے اسی پر ہم اکتفا کریں اور اپنی زندگی کو، اپنے لائف اسٹائل کو اسی کے اندر محدود کریں، اپنے خواہشات کو اس سے زیادہ بڑھانے کی فکر نہ کریں۔ جائز ذرائع سے جتنا مال مل رہا ہے اسی مال میں ہماری زندگی بسر ہو جائے، اسی کو کہا جاتا ہے قناعت۔ آج کل لوگ جو پریشان اسی لیے کہ ان کے اندر صبر نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، دل کے اندر بے نیازی نہیں ہے۔ بس ایک دکان کھل گئی تو اب وہ دوسرے کی فکر میں ہوں گے، ایک کاروبار چل گیا تو دوسرے کاروبار کے چکر میں، یہاں گھر بن گیا تو وہاں پراپرٹی لینے کے چکر میں۔ اب وہ حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، سود لینا پڑے یا لون اٹھانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قناعت کے خلاف ہے، اسے حرص، لالچ اور طمع کہا جاتا ہے، اس کی مذمت ہے۔ الہاکم التکاثر آیا تھا نا کہ ایک دوسرے سے مال اور دنیا کے اسباب اختیار کرنے اور دنیا کے اسباب جمع کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ہوس نے انسان کو جو ہے موت سے غافل کر دیا۔ تو یہ حرص اور لالچ اور طمع کی مذمت آئی ہے۔ تو قناعت انسان اختیار کرے کہ جتنا حلال آمدنی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اس سے زیادہ اپنے خواہشات کو نہ پھیلائے۔ اور دوسرا ہے توکل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، کہ اسباب اختیار کرنا ہے لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ کی طرف رجوع۔ یعنی ہم کھیتی کریں، دکان کریں تو کھیت پر ہمارا توکل نہ ہو کہ اس کھیت سے اتنا پیسہ آئے گا، بلکہ اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہو کہ اللہ ہم نے آپ کے نام پر یہ کھیتی کی ہے، ہم نے آپ کے نام پر دھان بویا ہے، ہم نے روپا لگایا ہے، ہم نے پٹوا لگایا ہے یا ہم نے مکئی بویا ہے، لیکن ہم آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، آپ ہی اس فصل کو گویا کے بڑھانے والے ہیں، اس میں برکت دینے والے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ۔ تو آج کے سبق میں معلوم ہو رہا ہے کہ قناعت اور تقویٰ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں اور دو بڑی صفات ہیں جو ہمارے نبی کے اندر تھی، لہذا ان دونوں صفتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ایک تیسری چیز ہے انکسار طبعی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروئے عادت سخت گو نہ تھے، نہ بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی کے چہرے پر نہ ٹھہرتی تھی، اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنایہ میں فرماتے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ انسانیت میں اور انسانوں میں، جناتوں میں سب سے افضل اور سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچا مقام ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے منکسر المزاج تھے، یعنی آپ کے مزاج میں بالکل نرمی تھی اور آپ گویا کہ بالکل جھک کر اور تواضع کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حالانکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کا معاشرے میں تھوڑی عزت بن جائے، کچھ عہدہ مل جائے، کچھ مال دولت آ جائے تو وہ آدمی پھر پھولے نہیں سماتا ہے، دوسروں کو وہ اپنے خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ نبی کا، نبیوں سے بھی سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی کا، امام الانبیاء ہے، اشرف الانبیاء ہیں، تمام لوگوں میں سب سے اونچے مقام والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے سخت کلامی نہیں کی، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر کبھی بھی کسی سے کچھ بات نہیں کی۔ حضرت انس جن کا بار بار نام آ رہا ہے، انہوں نے 10 سال تک ہمارے نبی کی خدمت کی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس 10 سال کی مدت میں کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا، مجھے کبھی کوئی کڑوی کسیلی بات نہیں سنائی، حالانکہ میں بچپنے کی وجہ سے کبھی کوئی کام بھول بھی جاتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کام بتاتے تو چھوٹے تھے، جب جاتے دیکھا بچے وہاں کھیل رہے ہیں، یہ بھی کھیل میں لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ بھائی بہت دیر ہو گئی، انس آئے نہیں ہیں، تو آپ خود اس کام کے لیے نکلتے، کبھی حضرت انس کو دیکھ بھی لیتے لیکن ڈانٹتے نہیں تھے۔ اتنے بڑے انسان اور اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم گو تھے، سخت کلامی آپ نے کبھی نہیں کی، نہ کبھی بتکلف اور نہ عادتاً، یعنی آپ کی عادت میں بھی نہیں تھی، آپ کی طبیعت میں بھی نہیں تھی، اور جان بوجھ کر بھی آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے بھی نہیں تھے، یعنی چوک چوراہے میں، بازاروں میں آپ جاتے تھے، لوگوں کے حال چال لیتے، ملاقاتیں کرتے، خرید و فروخت بھی کرتے، لیکن بازاروں میں جس طرح لوگ مجلس بازی کرتے ہیں، وہاں چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، بس اپنی ضرورت سے گئے، ضرورت پوری ہوئی اور آ گئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جگہوں میں سب سے افضل جگہ مسجد ہے اور سب سے خراب جگہ بازار ہے، اس لیے کہ بازار میں ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں،
تو بازاروں میں خلاف اوقار باتیں کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بازاروں میں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، جائیں سلیقے سے رہیں اور وقار کے ساتھ وہاں بیٹھیں یا باتیں کریں، اس کے بعد جو بھی کام ہو کام نمٹا کر اپنے اپنے گھروں کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے اور اچھائی سے اس کا بدلہ لیتے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ غایت حیا سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ کسی کے چہرے پر آپ کی نگاہ ٹھہرتی بھی نہیں تھی، اس قدر آپ گویا کہ حیادار تھے۔ اور کسی نامناسب بات کا اگر کبھی ضرورت سے ذکر کرنا ہوتا تو اشارے کنایے سے، یعنی سری الفاظ میں نہیں بولتے، اشارے کنایے سے گول مول الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ طبیعت تھی۔ اسی طرح آگے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرے میں نہایت کریم تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام دعوت گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہے کہ آپ کشادہ دل تھے، تنگ دل نہیں تھے، سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، زیادہ سخت گو نہیں تھے۔ قرآن نے بھی تصدیق کی ہے کہ اے نبی اگر آپ سخت کلامی کرتے تو یہ لوگ آپ کے پاس ٹھہرتے نہیں، یہ لوگ بھاگ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی ہر وقت جو ہے بس ڈانٹ سناتا رہے، ہر وقت بالکل سخت بات بولتا رہے تو لوگ ان سے محبت نہیں کرتے، ان کے پاس زیادہ دیر بیٹھتے نہیں ہیں۔ یار ان کے پاس جائیں گے یہ تو حاجی صاحب ہم کو سنا دیں گے دو باتیں، تو ایسے لوگوں سے انسان دوری بنائے رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب سے اونچے درجے کے ہیں، سب سے بڑی شخصیت ہے، اس کے باوجود آپ کی طبیعت ایسی تھی کہ صحابہ کرام آپ کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جس طرح شمع کو دیکھ کر، چراغ کو دیکھ کر، لائٹ کو دیکھ کر رات میں پروانے جو ہیں ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح آپ کی شخصیت تھی کہ صحابہ کرام آپ کی طرف لپ کے چلے آتے تھے۔ اسی طرح معاشرے میں، سوسائٹی میں اور آپ کے دور میں آپ سب سے نہایت عمدہ اور صاحب وجاہت انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر دعوت کرتا ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کرتے، لوگوں کے گھروں تک جاتے۔ وہاں دعوت قبول کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ کون پیسے والا ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، ہر ایک آدمی کی آپ دعوت قبول فرماتے۔ بلکہ صحابہ کرام اگر کبھی کوئی خاص موقع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بلاتے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ مسجد سے کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہیں آ پا رہے تھے، تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے گھر میں اس جگہ کو نماز کے لیے منتخب کیا ہے، آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ کل سے میں یہاں نماز شروع کروں۔ تو اس طرح بھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف ہو کر کچھ فرمائش کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود آپ جو ہے لوگوں میں بالکل گھل مل کر رہا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا ہوں تو بڑا بن کر، چودھری بن کر، بادشاہ بن کر، جس طرح بادشاہوں کا ہوتا ہے کہ بس ہٹو بچوں کی کیفیت ہوتی ہے، عام لوگوں سے اس کو ملنے نہیں دیا جاتا ہے یا عام لوگوں سے وہ ملنا ہی نہیں چاہتا، یہ کیفیت ہمارے نبی کی نہیں تھی۔ آپ ہر ایک سے ملا کرتے تھے، ہر ایک سے گویا کہ میل جول رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے ہے اور ہدیہ کا بدل بھی دیتے تھے، یعنی اگر کوئی آپ کو کچھ تحفے میں دیتا تو بدلے میں آپ بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اور دعوت غلام کی، آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی، سب کی قبول فرما لیتے، یعنی غلام اور لونڈی اور اس طرح کی چیزیں جو اس زمانے میں جن کو عزت کی نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے تھے۔ غلاموں کو اس زمانے میں گویا کہ سب سے حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا، جس طرح آج جو ہے ڈوم، بھنگی اور اس طرح کے جو دلت وغیرہ کو یہاں کے لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، تو اسی طرح جب غلامی کا دور تھا تو اس سے بھی زیادہ غلاموں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ غلام کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی کماتا ہے سب اس کا مالک لے لیتا ہے۔ غلام کے کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں ہوتے تھے، بیچارہ پڑھ بھی نہیں پاتا تھا، سلیقہ مند بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ملتے تھے۔ کوئی غلام یا کوئی لونڈی بھی اگر آپ کو دعوت دیتی، لونڈی یعنی وہی جو مؤنث غلام ہوتی تھی، وہ بھی اگر دعوت دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ اور مدینہ کے انتہائی آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو پتہ چلتا کہ فلاں صاحب بیمار ہے، چاہے وہ آپ کے گھر سے بہت دور ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، اس کی مزاج پرسی کرتے، اس کی طبیعت اور حال احوال لیتے، اس کے لیے دعا کرتے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں کسی کی طبیعت کے خراب ہونے کی اطلاع ملے تو انسان کو عیادت کرنی چاہیے، عیادت سے بڑا ثواب ملتا ہے، یہ بڑا نیک کام ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو بہت ایزی ہو گیا ہے کہ فون گھمائیے اور 1 منٹ میں آپ عیادت کر لیجئے۔ مثلا اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے متعلقین، دوست احباب بیمار ہیں، دوسرے گاؤں میں ہیں، دور ہیں، آپ نہیں جا سکتے، تو کم سے کم فون کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے مزاج پرسی کرنی چاہیے۔ بیمار آدمی کو سب سے زیادہ ضرورت ایسے خیر خواہ لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کی طبیعت کی، ان کی مزاج کی
مزاج کی فکر کرے، اس سے ان کو دلی طور پر مسرت ہوتی ہے اور انہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ مدینہ کے انتہائی آبادی میں، یعنی دور میں بھی اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا، آپ کو پتہ چلتا، تو آپ اس کی مزاج پرسی کو جایا کرتے تھے، اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے ہیں، یعنی کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ ہو گیا، اگر وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے تو آپ فوراً اس کا عذر قبول کرتے، اس کو معاف کر دیتے تھے، اور اپنے اصحاب سے ابتدا مصافحہ کی فرماتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جب ملنے آتا تو آپ خود اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھا دیتے، ایسا نہیں کہ میں نبی ہوں، میں سب سے بڑا ہوں تو میں کیوں اس طرح کروں، گویا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طبیعت کے مطابق آپ ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے۔ پتہ ہے چلا کہ مسابقے میں سبقت کرنا، مصافحہ میں ہاتھ پہلے آگے بڑھانا، یہ تواضع کی علامت ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی یہ پہچان ہے۔ اسی طرح اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جائے، یعنی جب مجلس میں آپ بیٹھتے تو بالکل سمٹ کر بیٹھتے تھے، لوگوں کی طرف پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے کہ زیادہ جگہ آپ لے کر بیٹھ جائے یا دوسرے کی طرف آپ پیر پھیلا کر بیٹھیں، اس طرح ہمارے نبی مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، گویا کہ یہ بھی مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب ہوا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، تبسم فرماتے اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، جب تک کہ حالت نزول وحی یا وعظ یا خطبہ کی نہ ہوتی، کیونکہ ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسوہ ہے کہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی آتا تو آپ اس کی خدمت کیا کرتے۔ پتہ چلا کہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا، ان کی خاطر تواضع کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح آنے والے مہمان میں اگر کوئی خاص آدمی ہے تو اس کے لیے اپنا کپڑا بچھا دیتے، ان کو کہتے کہ یہاں بیٹھی، بلکہ کبھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے، ان کو تکیہ اور گدا پیش کرتے کہ لیجئے اس گدے میں آپ آرام کیجئے، یہاں تکیہ لیجئے۔ تو یہ گویا کہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ آنے والے مہمانوں کا آپ اس طرح تکریم اور اعزاز کیا کرتے تھے۔ اور بچپن میں ہم لوگوں نے پڑھا روایتوں میں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے آپ کا مہمان بنا اور اس نے پورا کھانا کھا لیا، پھر رات میں وہ بستر بھی خراب کر دیا اور پھر وہ چلا گیا اور اپنا قیمتی تلوار وہیں بھول گیا تھا۔ بعد میں جب اسے یاد آیا تو تلوار لینے کے لیے جب وہ لوٹا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمدہ اخلاق دیکھ کر اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، بلکہ مسجد کے اندر آپ غیر مسلموں کو بھی ٹھہراتے تھے، غیر مسلموں کو بھی ٹھہرا کر ان کا اعزاز کرتے، اور وہ لوگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور آپ کے اخلاق دیکھ کر پھر آپ پہ گرویدہ ہو جاتے اور اسلام میں گویا کہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ حالانکہ اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کے سامنے تو کسی کو بولنے کی مجال ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، یعنی کچھ بات چل رہی ہو، کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی بات کاٹ کر کہ میں بڑا ہوں تو میں اپنی بات سناؤں گا، مجھے اپنی بات کرنی ہے، یہ آپ نہیں کرتے، بلکہ سامنے والے کو بولنے دیتے، جب وہ اپنی بات مکمل کر لیتا اس کے بعد آپ اپنا ارشاد نقل کرتے۔ تو یہ گویا کہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود لوگوں کی بات نہیں کاٹا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں اگر مشورہ ہو رہا ہے یا کہیں کچھ مجلسیں لگی ہوئی ہے تو کوئی چاہے چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو، چاہے کم پڑھا لکھا آدمی ہو یا کم حیثیت والا آدمی ہو، کوئی کچھ بات کہہ رہا ہے تو اسے اس کی بات مکمل کرنے دینی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں عالم ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں مکھیا ہوں یا میں اتنا پیسہ والا ہوں تو میں اپنی بات رکھوں گا، تم تو چھوٹے ہو، تم کیوں اپنی بات رکھو گے؟ ایسا نہیں، دوسرے کی بات نہیں کاٹنا چاہیے۔ ہمارے نبی کسی کی بات نہیں کاٹا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہنسمکھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی وہ فرماتے کہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ نے ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، کبھی بھی میں نے آپ کو گویا کہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو ہمارے نبی خوش مزاج تھے۔ ہاں، جب وحی نازل ہونے کی کیفیت ہوتی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر وحی لے کر آتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں وعظ کرتے یا خطبہ دیتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے سنجیدہ ہو جاتے، اس وقت پھر ہنسی مذاق نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خوش مزاجی نہیں کرتے، بلکہ آپ سیریس ہو کر سنجیدہ ہو کر گفتگو کرتے، اور جب وحی نازل ہوتی آپ سنجیدہ ہو کر اس وحی کو سنتے، اسے محفوظ کرتے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ البتہ عام حالات میں ہمارے نبی بڑے خوش مزاج تھے اور لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آیا کرتے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات گزری
کہ آپ اشرف الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کا ہے، دینی دنیاوی روحانی اور ہر اعتبار سے آپ سب سے بڑے ہیں، عام لوگوں کی تو آپ تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی کا لوگوں کے ساتھ اس طرح رہنا تھا کہ عام سے عام آدمی کے ساتھ بھی آپ گھل مل کر رہتے، غلاموں کے گھروں تک بھی چلے جاتے، بیمار کے گھر جا کر اس کی عیادت کرتے، مصافحہ کرنے میں خود ہاتھ پہلے بڑھا لیتے، لوگوں کی بات نہیں کاٹتے تھے، لوگوں سے ہنستے ملتے، اور اگر آپ کے پاس کوئی آتا تو خود بڑھ کر اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ انسان چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اسے عزت دے دے، دنیاوی اعتبار سے اسے کوئی مقام مل جائے، پیسہ مل جائے یا کوئی بڑا عہدہ مل جائے، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، انسان اپنی حقیقت کو کبھی بھی نہ بھولے، بلکہ وہ منکسر المزاج یعنی اپنی طبیعت کو بالکل جھکا کر تواضع کے ساتھ زندگی گزارے، اور انسان کی جو حقیقت ہے یعنی مٹی کے اندر اللہ نے جھکنے کی صلاحیت دی ہے اور تواضع کی کیفیت رکھی ہے، اس کیفیت کو انسان ہمیشہ اپنے اندر بچائے رکھے، اور یہ سوچے کہ ہمارے نبی تو سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے اس طرح گویا کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارا ہے، تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، تو میں کیوں اکڑ کروں، میرے اندر غرور، تکبر اور گھمنڈ کیوں ہو؟ لہذا ان اوصاف کو، اس اسوے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو گویا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ دو اوصاف گویا کہ آج بیان ہوئے، دو تین اوصاف کے، قناعت، اللہ تعالیٰ جتنا دے، حلال طریقے پر جتنا آئے اسی پر انسان اکتفا کرے، حرام کے چکر میں کبھی نہ پڑے۔ دوسرا ہے توکل، کہ اسباب اختیار کر کے اسباب ہی کو سب کچھ نہ سمجھے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور تیسری چیز ہے کہ انکسار طبعی، یعنی اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو بالکل تواضع کے ساتھ جھکا کر اور عاجزی کے ساتھ لوگوں میں گزارے، اپنے آپ کو گھمنڈی اور متکبر اور بڑا اور اپنے آپ کو چودھری تصور نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کچھ مقام دے بھی دیا ہے تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارے، لوگوں میں ممتاز بن کر اور بالکل بادشاہ بن کر اور ایک الگ اسٹیٹس لے کر زندگی گزارنے کی فکر نہ کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو آپ بالکل الگ ہی انداز میں، الگ ہی شاہانہ انداز میں آپ رہ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کو ترجیح دی، اور آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آتے اور تبسم کرتے اور ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی عام لوگوں کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے کہیں جانا ہے، اس لیے جلدی دعا۔ آج ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہمارے رشتہ دار میں، ماسٹر محمود صاحب کا، ان کی مغفرت کے لیے دعا۔ کمار ٹولی سرکاری مدرسے میں ان کی یہ بھی تھا، مدرسہ احمدیہ میں، کپڑا، ہاں اس کی نوکری بھی اتنا بھی ہے باغ سے، ہاں نوکری، بیمار چل رہے تھے وہ، ملے ایک مرتبہ پواخلی میں ہے، ہاں ہے 2 سال نہ 3 سال، ہاں ہاں، مطلب عمر بھی بہت کمی تھی، اتنی عمر بھی تھی، عمر کوئی زیادہ نہیں، بیماری تھی، اللہ کی بڑی بات کہ غم تو ہوتا ہی ہے رشتہ داروں کے بغیر، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی، یہ ایک اچھی موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں آج 11 بجے یہ جنازہ ہے، جنازہ ہو بھی گیا، رات میں یہ ہوا ہے 11 ہاں ہو گئے، جنازے ہو گئے، مٹی ہو رہی ہوگی، ان کی مغفرت کے لیے ان کے گھر والوں کے الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کے تمام کاموں کو، ہم تمام کے تمام ضروریات کو پورا فرما۔ الہ العالمین جو باتیں سنی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی گئی، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ نبی کے سنتوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ ہم اعتکاف میں ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، یا اللہ جو بچے ہیں ان کے سینے کو کھول دیجیے، علم کا نور ان کے سینوں میں داخل فرما، قرآن یاد کرنا، اسے سمجھنا، اسے محفوظ رکھنا، اسے آگے نسلوں تک پہنچانا ان کے لیے آسان فرما، یا اللہ اس مدرسے کو، مدرسے کے بانی اور ان کے اساتذہ کو اللہ قبول فرما، الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو ختم فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات بلند فرما، ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بھی ایمان اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والے نسلوں کے بھی ایمان اعمال کی حفاظت فرما، الہ العالمین ماسٹر محمود صاحب آپ کے رحمت میں جا پہنچے ہیں، یا اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ چین سکون نازل فرما، الہ العالمین ان کے پسماندگان میں ہر ایک کو صبر جمیل کی دولت عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام کو بھی
اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے اعزاء اقارب میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہر ایک کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہر ایک کی مغفرت فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتہ۔